الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعيوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا ووجودنا وطلوبنا وقلوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا عالمنا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله مولانا العظيم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ عزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائے اللہ پاک ہماری نماز جمعہ مبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند والا میں قبول فرمائے گرامی قدر حضرات ماہ رجب المرجب جاری گزاری ماہ رجب المرجب کو چند خصائص حاصل ہے سب سے بڑی خصوصیت اس ماہ مقدس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس ماہ مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا اسی ماہ مقدس میں خلیفہ چار داماد مصطفیٰ برادر مصطفیٰ
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ اسی ماہ مقدس میں شہنشاہ اجمیر خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یوم ولادت بھی ہے۔ آپ کا اس پاک بھی اسی ماہ مقدس میں منایا جاتا ہے۔ اس مہینے کو چند خصائص حاصل ہوئی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے قرآن میں 12 بیان کی گئی ہے۔ 12 مہینوں کا عدد اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک جو مہینوں کا عدد ہے وہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے زیادہ حرمت والے، عزت والے، عظمت والے، تقریب والے، اور وہ 4 ماہ ایسے ہیں کہ ان 4 ماہ کا زمانہ جاہلیت میں بھی احترام کیا جاتا تھا، اور ان 4 ماہ میں زمانہ جاہلیت میں بھی کسی قسم کا جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 رجب، نمبر 2 ذوالقعدہ، نمبر 3 ذی الحج، نمبر 4 محرم۔ یہ 4 ماہ ہیں، ان کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے اس لیے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ فرمایا اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کی تذلیل کرو، توہین کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے جو چیزیں اس آیت پاک میں ذکر کی گئی، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، حرمت والے مہینے، ان کا احترام بھی تم پر لازم ہے، ان کا اکرام بھی تم پر لازم ہے، ان کی توقیر بھی تم پر لازم ہے، ان کی عزت کرنا بھی تم پر لازم ہے۔ کیوں؟ یہ 4 مہینے بھی اللہ کی نشانی قرار دے دیے گئے، اللہ کی نشانی قرار دے دیے گئے۔ پھر وَلَا الْهَادِيَ، جانور کی بھی توہین نہ کرو۔ جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جانور چل پڑے، اس کی بھی توہین نہ کرو۔ جانور تو جانور، وَلَا الْقَلَائِدُ، جو اس کے گلے میں گالی ڈالی جاتی ہے نا، اس گالی کی بھی تم توہین نہیں کر سکتے۔ یہاں تک اللہ پاک احترام کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ماہ رجب المرجب، اس کے بڑے سارے خصائص اور بڑے سارے معنی۔ اس کا ایک معنی ہے عصام۔ کیا معنی ہے؟ عصام، جس کا مطلب ہے بہرا ہونا، جس کا مطلب ہے بہرا ہونا، یہ تو کسی چیز کا سنائی
نہ دینا. یہ اس کا معنی کیوں ہے؟ اس کا معنی یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے مہینے وہ اپنے اندر جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. تمام رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیشہ خیر اور بھلائی ذکر کرتا ہے. یعنی اس کے اندر اگر کسی بندے سے برائی ہو بھی جائے، گناہ ہو بھی جائے، تو رجب المرجب کہتا ہے مجھے سنتا ہی نہیں ہے، میں اس کی برائی کو بیان نہیں کروں گا، میں اس کی برائی کو بیان نہیں کروں گا. جب رجب المرجب ہماری برائیاں ہونے کے باوجود ہماری برائیوں کی گواہی نہیں دیتا، اس کو یہ بات سنتی نہیں ہے، وہ اس کے معاملے میں پیرا ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں ہم ایک دوسرے کی برائیاں کیوں بیان کرتے پھرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی برائیوں کو کیوں اچھالتے پھرتے ہیں؟ ہمیں بھی پھر ان چیزوں سے گریز کرنا ہوگا، ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہوگا کہ جب ماہ رجب المرجب ہماری برائیوں کو چھپا رہا ہے تو پھر ہم بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو بندہ کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. یہ اس کا معنی ہے آسان. رجب المرجب کا معنی کیا ہے؟ آسان یعنی پیرا ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رجب المرجب بہت ساری بھلائیاں لے کے اترتا ہے. کیوں؟ کہ یہ شعبان سے پہلے آتا ہے تاکہ بندے رمضان کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ بندے رمضان کے لیے تیار ہو جائے. تو گویا یوں لگتا ہے کہ جو رجب المرجب ہے اصل میں ہمیں یہ کاشف دے رہا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، مغفرت کروانے کا مہینہ آ رہا ہے. مغفرت کروانے کا مہینہ آ رہا ہے. رجب المرجب کتنی بڑی شانوں والا، کتنی بڑی عظمتوں والا. اور یاد رکھیں رجب المرجب کا ایک معنی الثابت ہے. حمزہ صاد با اصاب، جس کا مطلب ہے بہاؤ. جس کا کیا مطلب ہے؟ بہاؤ. تو تسی چوکری کر جاتے، چپ کر جاؤ. اس کا مطلب ہے بہاؤ، مہربانی. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں بندوں کی دعائیں اللہ پاک زیادہ قبول فرماتا ہے. اس مہینے میں توبہ کرنے والے پر زیادہ سے زیادہ مہربانی کی جاتی ہے. حالانکہ توبہ کا دروازہ تو 24 گھنٹے کھلا ہے. جب بھی کوئی چاہے، جس مہینے چاہے، جس وقت چاہے، جہاں پہ چاہے، دنیا کے جس مرضی کونے میں چاہے، جب بھی اللہ سے رجوع کرے تو اللہ پاک اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن یارو کچھ موسم ہوتے ہیں، کچھ سیزن ہوتے ہیں کہ ان سیزنوں کے اندر بندے پر زیادہ سے زیادہ مہربانیاں
کی جاتی ہے. تو رجب المرجب بھی ان سیزنوں کا ایک حصہ ہے کہ جن کے اندر اللہ پاک زیادہ دعاؤں کو مستجاب کرواتا ہے. تو رجب المرجب ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر توبہ قبول فرما، توبہ کرنے والے پر زیادہ سے زیادہ مہربانی کی جاتی ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے. تو لہذا ہمیں اس موسم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو چھوڑے، اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں اور سچی توبہ کر لیں. کیا کر لیں؟ سچی توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی رجب شریف کی برکت کی وجہ سے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 راتوں کی اللہ دعا رد نہیں فرماتا. کتنی راتوں کی؟ 5 راتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ان 5 راتوں میں بندہ اللہ سے جو دعا مانگے گا وہ جائز ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی. وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 شب جمعہ، یعنی جو رات گزر کے گئی ہے. شب جمعہ میں بندے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات میں مصروف رہنا چاہیے، اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے گجر نشاور کرنے چاہیے، نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے کا بھی انتظام اگر ہو سکے تو کر لینا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ شب جمعہ میں کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. دوسرے نمبر پہ ہے شوال کی، یا شوال کی جو عید الفطر کی چاند رات ہوتی ہے. عید الفطر کی چاند رات، جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ الجائزہ. یعنی جب رمضان مبارک گزر جاتا ہے تو بندہ شوال کی جو پہلی رات ہوتی ہے، اسے چاند رات کہتے ہیں، بندہ بیٹھ کے اپنا جائزہ لیتا ہے، بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ کیا رمضان میں اپنی غفلت کروا سکا ہوں یا نہیں کروا سکا، کیا میں نے رمضان کی رحمت و برکات کو لوٹ لیا ہے، کیا میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، کیا میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کیا میں نے تراویح کا اہتمام کیا ہے، کیا میں نے تہجد کا اہتمام کیا ہے. بندہ اپنا جائزہ لیتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ پاک جتنے لوگوں کی پورے رمضان مبارک میں مغفرت فرماتا ہے، بے شمار لوگ ہیں، ان کے اندر رمضان کے اندر ایک ایسی رات بھی ہے کہ جس کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. وہ رات بھی رمضان مبارک میں موجود ہے، اس رات کو بھی شمار کر لیں. وہ پتہ نہیں رات 21 کی ہوتی ہے، 23 کی ہوتی ہے، 25 کی ہوتی ہے، 27 کی ہوتی ہے یا 29 کی ہوتی ہے، وہ تو تلاش کرنی پڑتی ہے. اور رمضان مبارک کی رحمت و برکات کو بھی ذرا دیکھیں کہ جو بندہ رمضان مبارک میں ایک فرض ادا کرے، اللہ اسے 70 فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو بندہ ایک نفل پڑھے، یعنی سنتیں پڑھے یا نفل پڑھے، تو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. رمضان مبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. پڑھ لو سنتا کیڑی گل ہے، تو جو کھی جاتی ہے پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی تو. جب رمضان المبارک میں بندہ ایک سنت ادا کرے تو ایک نفل کا ثواب ملتا ہے، درود شریف پڑھنے کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے،
قرآن پاک پڑھنا، جتنے لوگوں کی اللہ پاک رمضان مبارک میں مغفرت فرماتا ہے، پورے رمضان کے بخشے لوگوں کی تعداد ایک طرف، اللہ پاک شوال کی پہلی رات کو پورے رمضان سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو شب عید کی جو دعا ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ کی رات جو 10ویں ذی الحج کی رات ہوتی ہے، وہ بڑی عظیم رات ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی بھی دعا رد نہیں فرماتا، اس رات میں کی جانے والی دعا رد نہیں فرماتا۔ نمبر 4، 15ویں شعبان کی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں کی جانے والی دعا بھی اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ کتنی راتیں ہوگی؟ 4۔ 5ویں نمبر پہ ہے ماہ رجب المرجب کی پہلی رات۔ ماہ رجب المرجب کی پہلی رات میں جو بندہ قیام کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آہوزاری کرتا ہے، معروضات پیش کرتا ہے، اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ رجب المرجب کے فضائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ قرآن جو بندہ رجب المرجب کا احترام کرے، اس کے اندر قیام کرے، اس کے اندر روزے کا اہتمام کرے، اس نے اللہ کے مہینے کا احترام کیا، اس نے اللہ کے مہینے کا احترام کیا ہے۔ اور جو بندہ شعبان المعظم میں قیام کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کا احترام کیا۔ اور جو بندہ رمضان مبارک کا احترام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، اس نے حضور کی امت کے مہینے کا احترام کیا۔ یہ بڑی مبارک گھڑیاں گزر رہی ہیں ماہ رجب المرجب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کی راتوں کا قیام بھی فرمایا کرتے، روزے کا اہتمام بھی فرمایا کرتے، اور روزے کو اہمیت بھی بہت زیادہ عطا فرمایا کرتے۔ تو رجب المرجب کی گھڑیاں کوئی عام گھڑیاں نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت و برکات سے لبریز گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمت و برکات سے بھری ہوئی گھڑیاں ہیں۔ تو ان ایام سے دوستوں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک بزرگ ہے شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر کفار اپنے نیزے، اپنے بھالے، اپنی تلواریں بند کر دیا کرتی، کسی قسم کی تیر اندازی نہ ہوتی، کوئی جنگ و جدل نہ ہوتا، کوئی لڑائی نہ ہوتی، کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ اور یاد رکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تلواروں سے لگے ہوئے زخم ختم ہو جاتے ہیں، ہتھیاروں سے لگے ہوئے زخم
ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان کے ساتھ لگائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کا بھی ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، جب نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جہنم کا دورہ کیا تو حضور نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا، تو کچھ لوگ تھے جو اپنے منہ سے نکلی ہوئی چیز کو اپنے منہ میں ڈالنا چاہتے لیکن وہ ان کے منہ کے اندر نہیں جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو پتہ تو تھا، لیکن حضور نے ہمیں ایک اہمیت بتلانی تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو منہ سے ایسی بات نکال دیتے تھے، بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا تھا اور وہ پشیماں ہو کر وہ جی چاہتے تھے کہ ہماری نکلی بات واپس آ جائے، لیکن وہ بات واپس نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کا بھی ٹھیک استعمال کرنا چاہیے، ایسی بات بالکل نہ کریں جیسے قرآن کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی آگے فاسق کسی نام کی کسی بات کی خبر دے، فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں اور بے علمی میں کوئی ایسی بات کر بیٹھو جس کی وجہ سے تمہیں شرمندگی ہو اور بعد میں تم نادم ہوتے پھرو، پہلے ہی تحقیق کر کے بات کیا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کا ٹھیک استعمال کرنا چاہیے۔ جب نیزے، تلواریں، بھالے، تیر سب کچھ بند ہو گیا تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج صبح اٹھ کے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کرتے تھے، اگر تو ٹھیک رہی نا تو عمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر تو ٹھیک رہی تو عمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کا ٹھیک استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زبانوں کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زبانوں سے گالی کا خاتمہ کریں، ہم اپنی زبانوں سے غیبت کا خاتمہ کریں، خاص کر کے ان ایام میں۔ ویسے غیبت مطلق حرام ہے، غیبت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ حرمت والے مہینے ہیں، ادب والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، ان کے اندر خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ بندہ کسی قسم کی غیبت نہ کرے۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، الجامع صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام دو قبروں پر ٹھہر گئے، وَكَانَ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، صحابہ کی دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، پھر عذاب ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، احدہما لا یسترجع عن البول، اور احدہما لا یسترجع عن البول ویمشی بالآخر ویمشی بالنمیمہ۔ حضور نے فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، ناپاک رہتا تھا، اور ایک بندہ وہ تھا جو چغلی کھایا کرتا تھا۔ تو غیبت عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمیں غیبت سے گریز کرنا چاہیے، کسی کی عزت نفس کو مجروح اپنی زبان سے نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی برائیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو دان و تشنیع نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ ان مہینوں میں اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کیا جائے، اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ ماہ رجب المرجب کے کچھ فضائل، کچھ مسائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو رجب المرجب کا ایک معنی
ایک معنی سم، ایک معنی اس کا بکمی یعنی گونگا. تو جب یہ کسی کی برائیاں بیان نہیں کرتا، جب یہ ہمارے کوئی بری بات کو بیان نہیں کرتا، تو ہم ایک دوسرے کی بری باتوں کو بیان کیوں کرتے پھرتے؟ اس لیے ہمیں ان مسائلوں کو سمجھنا ہوگا. اب آئیے رجب المرجب کے فضائل میں دو تین باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مجالس الابرار میں بات موجود ہے. آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رجب المرجب میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ ایک جگہ ہے کوہ کاف، یا اس کا کوئی نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا، جو کہ بالکل بڑی معزز جگہ، بڑی محترم جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ اپنے فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور فرشتے وہاں پہ اتنے ہیں کہ اگر اوپر سے سوئی گر جائے تو وہ ایک فرشتے پر گرے گی. یعنی بالکل نیچے کوئی جگہ موجود نہیں ہے، وہ سوئی کس پر گرے گی؟ فرشتے پر گرے گی، اور فرشتے اسے آسانی سے ڈھونڈ لیں گے. اتنے فرشتے ہیں وہاں پہ. تو جو بندہ رجب المرجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جتنے کتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں، اس بندے کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے نبی کی وہ امتی جو درود و سلام پڑھ رہے ہیں ان کی مغفرت فرما دی. تو ہمیں رجب المرجب میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آج جمعے کے دن آپ سے عرض بھی کی ہے، فلیکس بھی لگی ہوئی ہے کہ عصر کے بعد درود شریف کی محفل ہوتی ہے. ہم کیسے حضور کے امتی ہیں، ہمارے پاس 10-12 منٹ کا وقت بھی نہیں ہے کہ چلو جمعے کے جمعے دن اکٹھے بیٹھ کر حضور کی ذات میں درود و سلام بھی پڑھ لیں. ہم کدھر چل پڑے گا؟ ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، نہ ہمیں بات اثر کرتا ہے، نہ ہمیں کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ ہم بات سننے کے لیے ٹائم پر آتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، میں آواز کر رہا ہوں، میں انتہائی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں. جب میں آواز کرنے میں تھکاوٹ کے باوجود میں اپنے فریض میں شامل سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی 2-4 باتیں سنانی ہے، تو آپ کیوں نہیں وقت پر تشریف لاتے؟ اگر آپ تشریف لیں تو آپ کو سنتیں پڑھنے کی جلدی ہوتی ہے، اس لیے تو تھوڑا سا سمجھے یار، کوئی مزاج کو سمجھے، باتوں کو سننے کی کوشش کیا کریں، کہ ذرا ٹائم دینے کی کوشش کیا کریں، درود و سلام پڑھنے کی کوشش کیا کریں. زیادہ ہم آپ سے نہیں کہتے، بالکل نہیں آپ سے کہتے کہ زیادہ آپ اس طرح کریں، بالکل نہیں ہم کہتے، لیکن کم از کم آپ یہ تو کریں نا کہ جناب والا ہفتے کے بعد آ کے آپ درود و سلام پڑھنے کی کوشش تو کریں. یہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے نا کہ ہم جناب ہفتے کے دن آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہفتے کے بعد ایک دن بھی ہم نہیں نکال سکتے. اتنے گئے گزرے ہم ہو چکے ہیں. اس لیے خدا را ہم اپنی باتوں پر توجہ دیں، ہم اپنے عمل پر توجہ دیں کہ ہم کم از کم ہفتے کے بعد ایک دن آ کے حضور کی ذات میں درود و سلام کی تقریب میں شامل کریں. تو یہ درود و سلام جو بندہ پڑھتا ہے، یہ رجب المرجب میں اس موسم میں جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ کے مکرم ملائکہ جن کے پاس جھنڈے ہوتے ہیں وہ اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے پاس معافی مانگتے اس بندے کے لیے. اللہ اکبر. جو بندہ اس مہینے میں درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک نہر کو دیکھا، میں نے جنت میں ایک نہر کو دیکھا جو شہد سے زیادہ میٹھی تھی،
شہد سے زیادہ میٹھی تھی، دودھ سے زیادہ سفید تھی، دودھ سے زیادہ سفید تھی، اور دودھ سے زیادہ سفید تھی، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھی، اور برف سے زیادہ ٹھنڈی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، حضور فرماتے، میں نے جبریل سے پوچھا حضور کو پتا نہیں ہے؟ بولیے پتا ہے، لیکن حضور ہمیں مسئلے کی صورت بتانا چاہتے ہیں۔ صورت مسئلہ کیا ہے حضور ہمیں یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل مجھے بتا، اس نہر سے کون خوش نصیب پانی پیئیں گے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نہر سے وہ خوش نصیب لوگ پانی پیئیں گے جو آپ کی ذات پہ ماہ رجب المرجب میں درود شریف پڑھیں گے۔ اتنی فضیلت ہے اس رجب المرجب میں درود شریف پڑھنے کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رجب المرجب میں جو ہمارے فوت شدگان ہوتے ہیں، جب ہم ان کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، اظہار ثواب کرتے ہیں، تو ان کے عذاب میں میرا رب تخفیف فرما دیتا ہے، ان کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں رہتی، ان کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ جب قبرستان تشریف لے گئے، حضور تو قبر پر ٹھہر گئے، اور حضور نے جا کے ان کی قبروں پر ٹھہر کے دعائے مغفرت کی، دعائے مغفرت کی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ لوگ رجب شریف کی ایک رات کا قیام کر لیتے، کتنی راتوں کا؟ ایک رات کا قیام کر لیتے اور روزہ رکھ لیتے، ایک روزہ رکھ لیتے، ایک رات کا قیام کر لیتے، حضور فرماتے ہیں ان کے عذاب میں اللہ تخفیف فرما دیتا، ان کے عذاب میں اللہ تخفیف فرما دیتا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کیا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے یا ایک رات کو قیام کی وجہ سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رجب کی ایک رات کا قیام کرے اور رجب کا ایک روزہ رکھے، اللہ اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کتنے ہمیں بخشنے کے لیے بہانے ہیں، کون کون سا ذریعہ ہمیں ہمارے رب نے عطا فرما دی ہے۔ ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہم خود نہیں بخشوانا چاہتے اپنے آپ۔ ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے، ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے بخشش کروانے کا، ورنہ اللہ کا پروگرام بڑا زبردست ہے۔ اللہ ہر موڑ پہ بندے کو بخشنا چاہتا ہے، کبھی فجر کے وقت، کبھی ظہر کے وقت، کبھی عصر کے وقت، کبھی مغرب کے وقت، کبھی آوابین کے وقت، کبھی عشاء کے وقت، کبھی نماز تہجد کے وقت، کبھی اشراق کے وقت، کبھی چاشت کے وقت، کبھی کوئی ذریعہ، کبھی معراج دے دی، کبھی شب برات دے دی، کبھی لیلۃ القدر دے دی، کبھی رمضان دے دیا، کبھی رجب عطا فرما دیا، کبھی ربیع الاول عطا فرما دیا۔ اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ کا پروگرام ہے بندوں کو بخشنے کا، لیکن بندوں کا پروگرام بخشش کروانے کا نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، بڑی پیاری بات کسی نے کی کہ وہ ایک بازار میں کھڑے ہو کے رو رہے، کسی نے پوچھا میاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا رب کی اور بندوں کی صلح کروانا، رب کی اور بندوں کی صلح کروانا۔ پھر ہوئی یا نہ ہوئی؟ انہوں نے کہا رب مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔
رب مانتا ہے بندے نہیں مانتے. وہ کہہ رہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو تیرے رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے، کیوں مغرور ہو گیا ہے؟ تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب غفور ہے، تیرا رب بخشنے والا ہے، تیرا رب کریم ہے، مہربان ہے. آجا اپنے رب کے دروازے پہ آجا، آجا اپنے رب کے دروازے پہ آجا، جلدی آجا جلدی آجا. الذی خلقک فسواک فعدلک، دیکھ تیرے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک کس نے بنایا، تیرے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک کس نے بنایا. اللہ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. کبھی وہ زور کے وقت صدا لگاتا بندے اب بھی آجا، حی علی الصلاۃ، آجا آجا، حی علی الفلاح، آجا 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 کامیابی کی طرف، آجا نماز کی طرف. پھر بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو بازار میں سودا بیچا، بندہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، بندہ کہتا ہے چھوڑو جی میں یہ اب پڑھ لیتا ہوں، اتنی پڑھی ہے میں جو پہلے پڑھتا ہی نہیں تھا، فلاں ہے فلاں. بندہ مختلف طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے. بندہ آگے سے دلیلیں پیش کرنی شروع کر دیتا ہے، وہ جی آہستہ آہستہ شروع کیے پھر کر لیں گے. اچھا رب مانتا ہے بندے نہیں مانتے. رب تو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، دعا مانگو بندوں مجھ سے دعا مانگو، میں نے تمہاری باتوں کو سننا ہے، دعا مانگو مجھ سے دعا مانگو. بندہ نہیں مانگتا. اچھا کچھ دن گزرے تو وہی بزرگ قبرستان میں کھڑے ہو کے رو رہے تھے. کہاں پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے؟ قبرستان میں کھڑے ہو کے رو رہے تھے. میاں آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا رب کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. کہا کہ بازار میں بھی یہی کام کرتے ہو، قبرستان میں بھی یہی کام کرتے ہو، بازار میں بھی رب کی اور بندوں کی صلح کرواتے ہو اور قبرستانوں میں بھی بندوں کی اور رب کی صلح کرواتے ہو. ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کہا اب بندے مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. ایک لمحے کے ذرا روک کے سوچے، بندے مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. جب قبر میں چلیں گے تو پھر کیا بنے گا، پھر کیا بنے گا، پھر کیا عذر پیش کریں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لائیں گے، حضور فرمائیں گے میرے امتی میں تو یہ بھی تیرے لیے کرتا نا، میں تو یہ بھی کرتا، تو نماز نہ پڑھ سکتا. کیا جواب دیں گے؟ کیا حضور کے سامنے چہرہ لے کے جائیں گے؟ حضور میں آپ کی سنت بھی اپنے چہرے پہ نہ سجا سکا؟ کیا اپنی تیاری کیا کر رہے ہیں حضور کا سامنا کرنے کے لیے؟ بھائی اگر اتنی دلیری ہے کہ حضور کا سامنا ہم کر سکیں گے تو بالکل نماز نہ پڑھو. پھر اگر آپ کے اندر اتنی دلیری یا میرے اندر اتنی دلیری آ گئی ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر ہم نماز بالکل نہ پڑھیں. اگر ہم کمزور ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اگر ہم کمزور ہیں، اگر ہم بے بس ہیں، اگر ہم لاچار ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، تو پھر ہمیں تیاری کرنا ہوگی. وہ سیدنا علی المقدار رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ بندے سو رہے ہیں، بندے سو رہے ہیں، جب سونے کا وقت آئے گا تب جاگ جائیں گے. بندے سو رہے ہیں، جب سونے کا وقت آئے گا تب جاگ جائیں گے، پھر کچھ نہیں بنے گا. وہ میں بڑی ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا کر گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک صاحب تھا اور ساتھ اس کی بیوی تھی، گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. ایک جگہ پہ گئے تو انہوں نے کہا چلو جی ایسا کریں جی، پیسہ بھی لے لیں، عہدہ بھی لے لیں اور ساتھ شہرت بھی لے لیں تاکہ ذرا پتہ چل جائے ہم کچھ ہیں. ایک جگہ پہ گئے تو ایک آگے بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا جی مجھے ساتھ بٹھا دو. کیوں جی؟ کہا جی میں ذرا دین نہ. ایک جگہ پہ گئے تو پیسہ کھڑا ہوا تھا، یوں بات ہے، پیسہ کھڑا ہوا تھا. بیوی سے پوچھا کہ پیسے کو ساتھ بٹھا لیں؟ کہا بٹھا دو، ہم ایشو عشرت کریں گے. آگے گئے تو ایک جگہ پہ عہدہ کھڑا ہوا تھا.
ادھر کو بھی بٹھا لیا، چلو جی بڑا عہدہ ہوگا، یہ فلان ڈی ایس پی ہے، ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، جج ہے، نادرا کا آفیسر ہے، وکیل ہے، فلان فلان، بڑا ہمیں فائدہ ملے گا۔ آگے گئے تو آگے شہرت کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا شہرت کھڑی ہوئی تھی تو شہرت نے کہا مجھے بھی بٹھا لو، اس نے کہا ٹھیک ہے بٹھا لو، بندے کی مشہوری ہونی چاہیے کہ فلان چودھری صاحب اتنا کام کرتے ہیں، فلان یہ ہے وہ، ہمارے بڑے چرچے ہو کے۔ آگے گئے تو ایک چوتھے بندے نے ہاتھ دے دیا، تو کون ہے؟ میں دین ہوں۔ کون ہوں؟ دین ہوں۔ دین نے کہا نا 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 نا، دین کو ساتھ نہیں بٹھا۔ کیوں؟ جب ہم حرام خرچ کرنے لگیں گے دین منع کرے گا، جب نماز کا وقت آئے گا دین منع کرے گا کہ نماز پڑھو پھر کوئی اور کام کرنا، جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں گے دین منع کرے گا، کہتا چھوڑو دین کو۔ آگے گئے تو آگے چوکی، جی آپ کے پاس لائسنس ہے، پیسہ بھی ہے جی، عہدہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، انہوں نے پوچھ لیا دین کدھر ہے؟ میں کہو دین کو تو ہم کتنے چھوڑ آئے۔ اس نے کہا میں اسرائیل ہوں، اب میں آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ کہا ایک منٹ کی مہلت دے، ابھی دین کو لے کے آتے ہیں۔ کہا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، جب اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو ہم نے بھی خیر دین کو وہی درجہ دے دیا، سب کچھ ہم نے حاصل کر لیا لیکن دین کو ہم نے پس پوش ڈال دیا۔ خدا را ہم اپنی زندگیوں پر توجہ دیں، ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں۔ ابھی اللہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ کے بخشنے کا پروگرام ہے، ہمارا بخشش کروانے کا پروگرام نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حاضر قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبنا سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔